بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سناؤں گی جو میں نے بک قصص الانبیاء سے لیا ہے۔ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج اور لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو دیتا تو اس سے آبد دست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقد پر نہیں پہنچتا تھا۔ بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ دائے ہماری قدرتوں میں اچنبھاتے تھے، جب جا بیٹھے وہ جو ان سب کوہ پہ پھر بولے، اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حلیہ کرنے لگے کہ کیوں کر اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقد کو دھلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم دیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائے، اور ان کو تاکید کرو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہے اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ کو جس کا عہدہ جائے صرف کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز آئیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں، جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ جب بھائیوں نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے، تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔
جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسے چستی اور چالاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہو تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا۔ اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ جمع ہو کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں پاؤں چلے جانا۔ اس طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالحزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہد پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنا ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا، خدا نے تو اسے پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، جب تو جائز ضرور پر جا بیٹھتا ہے وہ مکھی تیری گندگی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں میں نجاست آلود کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک کار حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگے۔ دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا، صبح کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کر رات ہی رات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکرے وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کو ملک روم سے، ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ پس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے کیا ہوا؟ کیا ان شہزادوں کو دقیانوس نے پکڑ لیا؟ کیا ان کو اپنا خالق حقیقی ارض و سما مل گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر
ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔